فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المدثر کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے جہنم میں جانے والے بعض اسباب کا ذکر فرمایا ہے. ان اسباب کو میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. اس کے عمل اگر اچھے ہوئے تو اپنے آپ کو آزاد کرا کے جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر اس کے عمل برے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دے گا. اس لیے ہر نفس کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے پاس اعمال کیسے ہیں. ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے پاس جنت میں جانے کے اعمال ہیں یا نہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسے اعمال ہیں جو اسے جہنم میں دھکیل دیں گے، جہنم میں لے کر چلے جائیں گے. جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل یہ کفر اور شرک ہے، کہ جس کے ساتھ انسان جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین ایک کفر کرنے والے کافر کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب شرک سے چھوٹے ہیں، شرک سے کمتر ہیں. ان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. معاف اس شکل میں کرے گا کہ ایک شرک کرنے والا دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لے. شرک سے اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تب تو اللہ رب العالمین شرک کو، کفر کو معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. تو سب سے بڑا عمل جو جہنم میں جانے کا سبب بنے گا وہ انسان کا شرک، کفر ہے.
لہذا اس سے اجتناب کرنا، بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو شرک اکبر کا معاملہ ہے۔ شرک اصغر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سے میں تم پر خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریا، دکھلاوا، جو ہم عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کے اندر ریا پیدا ہو جائے، نمود پیدا ہو جائے، دکھلاوا پیدا ہو جائے تو اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں شرک اکبر سے اجتناب کرنا ہے۔ شرک اکبر یعنی جن عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے، ان عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا شرک اکبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس اپنے عمل کے عوض گروی ہے، اپنے عمل ہی سے انسان اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے، اور اچھے عمل ہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی شامل حال اگر ہوگی تب جا کر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی جن کا نام اعمال اللہ رب العالمین نے دائیں ہاتھ میں تھمایا، تو یہ جنت کے اندر بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے یہی وہ بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا ہوگا، اور جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ لو یہ میرا نام اعمال ہے، اس کو تم پڑھ لو۔ جس طرح سے ایک شخص کا، ایک بچے کا جب رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، کیونکہ اسے کسی طرح کی کوئی پشیمانی، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ پاس ہوتا ہے، اس کے اچھے نمبر ہوتے ہیں تو دکھاتا ہے یہ لو یہ میرا رزلٹ۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کا نام اعمال اللہ رب العالمین نے دائیں ہاتھ میں تھمایا ہوگا تو وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ لو یہ میرا نام اعمال ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ گمان تھا کہ میں ایک دن ضرور اپنے اچھے نام اعمال سے مل لوں گا، یہ اچھا نام اعمال مجھے ضرور دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے تھے، اچھے اعمال کیے تھے، اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ بڑی امید لگائے ہوئے تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ان اعمال کی وجہ سے ضرور داخل کرے گا اپنی رحمت کے بعد۔ تو اسے اس بات کی امید تھی، اور اللہ رب العالمین اس کی امید کے مطابق اور اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس پر رحم فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ اللہ نے فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے یہ سب جنتوں میں جائیں گے، جنت میں ہوں گے، یتساءلون، اور سوال کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ قالوا، جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، سب سے پہلی بات ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز قائم کرنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہر جگہ اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نمازوں کو ہم پر فرض کر دیا ہے ان کو ان کے وقت پر قائم کرنا، ان کے وقت پر پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ۔ اگر کوئی عذر نہیں
اور بلا عذر اگر ہم نمازوں کو مؤخر کر رہے ہیں یا ہم ایک آدھ نماز کو دن میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم نماز قائم کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے سلسلے میں جو ہمیں ایک دستور دیا ہے کہ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہمیں ادا ہی کرنا ہے۔ اگر ان کو کوئی ان کے وقت پر ادا کر رہا ہے 5 نمازیں ایک دن میں، تو یہ شخص اقامت صلاۃ کا پابند کہلائے گا۔ ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو ایسا شخص پھر اقامت صلاۃ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف نمازیں پڑھ رہا ہے جیسے تیسے۔ اور مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر اس سے کوئی نماز ضائع ہو گئی، کوئی نماز چھوٹ گئی، وہ ترک نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر۔ اگر اس سے نماز چھوٹ گئی تو فوراً وہ اس نماز کی قضا کرتا ہے، یا نماز بھول گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ فوراً جو ہے بھولی ہوئی نماز کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر کہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ کہا تھا کہ تم رات میں جگا دینا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، کسی صحابی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ راوی کہتے ہیں کہ سورج کی شعائیں کرنیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں اٹھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑو، یہ جگہ چھوڑو اور آگے چلو۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، قضا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فجر کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز چھوڑ گئی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر نماز کو لے کر کتنی تڑپ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے کہ جو نماز کے پابند نہ رہے۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ نماز میں پیچھے رہا کرتے تھے فجر اور عشاء کی نماز میں خاص طور سے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پیمانہ بنا رکھا تھا کہ جو شخص مسلسل فجر کی نماز میں عشاء کی نماز میں پیچھے رہتا تھا، بعد میں آتا تھا، مسبوق ہو جاتا تھا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے نماز کے لیے، اور کوئی منافق ہی ہوتا تھا جو مسلسل نماز میں پیچھے رہا کرتا تھا۔ وہ بھی نماز پڑھتا تھا لیکن نماز میں پیچھے رہا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیمانہ بنا رکھا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ ذرا ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو شخص 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ہم اس سے تو اچھے ہیں جو 3 وقت کی پڑھ رہا ہے۔ جو 3 وقت کی پڑھ رہا ہے وہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم اس سے تو اچھے ہیں جو ایک دن میں 2 ہی وقت کی پڑھتا ہے۔ جو کبھی کبھار آ کر 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھ لیتا وہ خوش ہے کہ چلو کبھی کبھی تو ہم اللہ کے دربار میں سجدہ کر ہی لیتے ہیں۔ ہر شخص خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور یہی خوش فہمی سمجھ لیں کہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ اگر ہم ایک سجدہ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھ کے اگر ہم خوش ہوئے اور نمازوں کو ضائع کر کے ہم خوش ہوئے کہ ہم ان سے تو اچھے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم معمون ہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑے خطرے کی گھنٹی۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، رات و دن اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے باوجود، رات میں قیام کرنے کے باوجود، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں رکھا ہے؟ اتنی عبادت کرنے کے بعد وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور تجدید کی ضرورت ہے
کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ایک وقت کی نماز ہم سے جب ضائع ہونے لگتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی ملال نہیں ہوتا. یہ کیفیت آپ سمجھ لیں نفاق کی کیفیت، یہ صریح نفاق ہے اور بلکہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. یہ حالت کی کیفیت کہ انسان نماز کو ضائع کرے اگلی نماز کا وقت آ جائے اور اسے کچھ احساس نہ ہو، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو عہد ہے، جو عہد و پیمان ہے، جو چیز حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. اگر کوئی نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر نماز ضائع کر دے، تو وہ پھر کافروں سے جا کر مل رہا ہے، کفر میں جا رہا ہے اور اہل شرک کی حرکت کر رہا ہے. ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز کو ضائع کر رہا ہے. تو نماز کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور یہی ایک فریضہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مردوں سے کسی بھی حالت میں ساقط نہیں کیا، الا یہ کہ انسان کوما کی حالت میں چلا جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، تب جا کر اس سے نماز معاف ہو سکتی ہے. ورنہ انسان اگر عالم بیداری میں ہے، بے ہوش نہیں ہے، بے ہوشی کی کیفیت نہیں ہے، کوما کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کا جسم چاہے سینکڑوں جگہ سے ٹوٹا ہو تب بھی اس سے نماز معاف نہیں ہے. تیمم نہیں کر سکتا ہے، تیمم کرایا جائے گا اسے، لیکن نماز وہ پڑھے گا، نماز اس سے معاف نہیں ہے. یہی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا. نہیں پڑھ پا رہا ہے، وقت پہ چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وقت گزر گیا، جب یاد آ جائے اور جب اس کو وقت ملے تو فوراً اس نماز کی ادائیگی کرے. نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں. اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تب بھی آپ نماز قائم کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں. صحابہ کرام حالت جنگ میں، جب جنگ ہو رہی ہو، اور اس کا الگ سے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے. تو حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو ہم اور آپ کیسے نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ بلا عذر بلا وجہ ہم کیسے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں سورۃ الماعون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اللہ نے فرمایا بے نمازیوں کے لیے نہیں بربادی، نمازیوں کے لیے بربادی. بے نمازی کا تو معاملہ ہی الگ ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے سارے اعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی. تو آپ سمجھ لیں کہ ہر نفس جو ہے اپنے عمل کے عوض گروی ہے. اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوئے اور ہم نے اسلام کے سب سے اہم رکن یعنی نماز کی پابندی نہیں کی، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ہم کافروں کی پیروی کر رہے ہیں، مشرکوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ کفر والے، یہ شرک والے توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی نہیں، تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں. یہ بالکل واضح اس کا مفہوم نکلتا ہے. لہذا ان آیات سے پتہ چلا کہ نماز کی پابندی یہ ازحد ضروری ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو کسی بھی حال میں مردوں سے معاف نہیں. عورتوں کے ہاں تو کچھ ایام رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے کہ ان سے نماز معاف ہو جاتی ہے،
لیکن مردوں کے یہاں بالغ ہونے کے بعد اور ہوش کی حالت میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس سے اس سے نماز ساقط ہو جائے، معاف ہو جائے۔ تو یہ تو رہا نماز کا معاملہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے آگے، جہنم میں جانے کا پہلا سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنمی خود اعتراف کریں۔ دوسرا سبب وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بات کئی بار آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک تو مفسرین نے اس سے مراد فرض زکوٰۃ لی ہے کہ فرض زکوٰۃ کی ہم ادائیگی نہیں کرتے تھے، ہمارے پاس سونا چاندی حالتیں، ہمارے پاس سونا چاندی نصاب کو پہنچ گیا تھا، ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، یا غلہ ہمارے یہاں ہوتا تھا نصاب کو پہنچ چکا تھا، ہم غلہ جب تیار ہو جاتا تھا تو ہم اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، یا یہ کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا اور ایک غریب مر رہا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن محض بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ہم نے اس کو نہیں دیا، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نون کے اندر باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے، کچھ بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی چلو اپنی فصل کاٹ لو، صبح سویرے ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین آ جائے اور پھر اس کو دینا پڑ جائے، چلو جلدی سے اپنی فصل کاٹ لو۔ تو وہ فصل کاٹنے والے تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی فصل کاٹ لیں گے، اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کو عذاب سے دوچار کیا، اور ان کی فصل ایسی ہو گئی کہ جیسے یہاں پر فصل تھی ہی نہیں۔ اور جب وہ بھائی وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، یہاں تو ہماری فصل لہلہا رہی تھی، آخر یہ کیا ہوا؟ تو ان کی غلط نیت کی وجہ سے، اس نیت کے ساتھ وہ کھیتی کر رہے تھے کہ صرف ہم کھائیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، دوسروں کو نہیں کھلائیں گے۔ یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ رب العالمین کے بندوں پر خرچ کریں اور اپنی ذات پر خرچ کریں۔ بعض لوگ ایسے شحیح اور ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر بھی اور اپنے گھر والوں پر بھی نہیں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود سخت حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، یہ بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے بخیل نہ بنانا، مجھے سخی بنانا۔ اس لیے انسان کو سخی ہونا چاہیے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مہمانوں کے تعلق سے بات آئی تھی کہ مہمانوں پر خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم مہمانوں پر خرچ کر رہے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان پختہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ ذکر آیا تھا کہ عربوں میں یہ رواج تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان کے لیے لے آئے۔ آپ دیکھیں پورا بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان کے لیے لے آئے، تو یہ ان کے زمانے کی مہمان نوازی تھی۔ لہذا آج جو ہے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ ہم اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں اپنے مہمان کے لیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کیا کہ جو وہ خود کھایا کرتے تھے، بھون کر پکا کر اس کو اپنے مہمانوں کے لیے پیش کیا۔ لہذا آج جو غذائیں ہم کھاتے ہیں خود اس سے اچھی غذا یا وہی غذا اپنے مہمانوں کے لیے ہم پیش کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ تقاضا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا سبب جہنم میں جانے کا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا سبب وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے۔
جو مٹر گشتیاں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر گھوما کرتے تھے، یا فضول باتوں میں دنیا داری میں مشغول رہا کرتے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں، اللہ کو یاد کرنے کی ان کے یہاں فرصت ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کورٹ کچہری کے مسلسل چکر لگا رہے ہیں، ان کو آخرت کے دن کا ہوش ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا مشغول کیا کہ وہ دنیا ہی کے ہو کر رہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو دنیا داری میں بڑے ماہر، بڑی مہارت ہے دنیا کی باتوں میں، سیاست کی باتوں میں، راجنیتی کی باتوں میں بڑی مہارت ہے ان کے یہاں، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے کہ انسان مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کے ساتھ بیٹھا رہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل رہے۔ تو جہنم میں جانے کا یہ تیسرا بڑا سبب ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے۔ لہذا ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات میں اس طرح سے مشغول نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہم نماز ضائع کر دیں، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی دیگر عبادتوں سے ہم غافل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے چوتھا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو۔ یہ کافروں کا معاملہ ہے، جو کافر ہیں وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، کافر تھے، وہ تمسخر کیا کرتے تھے اور ازراہ مذاق جو ہے یہ بات کہا کرتے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم کو اللہ رب العالمین کیسے اٹھائے گا، بدلے کا دن قائم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور کو ہم جمع کر دیں، ایک ایک پور کو ہم جمع کرنے پر قادر ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کیسے انسان کو جمع کرے گا؟ تو یہ کافر ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن ایک مومن کا دن، ایمان جو ہے بدلے کے دن پر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بہت سے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مشغول رہتے ہیں کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا رویہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں دینا۔ تو گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ گویا کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، لہذا ان کا عمل یہ بتلاتا ہے۔ تو ہمارے کسی بھی عمل سے ایسا نہ لگے کہ ہمیں اس کا جواب ہی نہیں دینا اللہ رب العالمین، بلکہ اس طرح سے دنیا میں رہیں، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے ہم سے، تو ہمیں اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، ہم روئیں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، کبھی کچھ چھوٹ جائے ہم سے، کبھی کوئی گناہ ہو جائے، اپنے نفس پر ہم ظلم کر لیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی فحش کام کر لیتے، کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا، ذکر اللہ، تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا، کہ جس کو بھلا کر تم نے گناہ کیا ہے وہی اللہ ہے جس کو یاد کرو گے تو تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے فوراً معافی مانگی جائے اور آخرت کے دن کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ چار باتیں کہنے کے بعد جہنمی کہے گا حتی اتانا الیقین، یہ سب ہم کرتے تھے اور اس کے بعد اچانک ہمارے پاس یقین آ گئی، یعنی موت آ گئی اور ہم مر کر اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہو، ہمیں موقع ہی نہیں ملا نیک عمل کرنے کا، ہم اسی طرح مشغول تھے دنیا میں، یہ سب کرتے تھے، نافرمانی کے کام کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم جو ہے مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ اللہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ لہذا ہر شخص جو ہے موت کی تیاری کر کے اس دنیا کے اندر رہے، اور ہر وقت جو ہے موت کی تیاری انسان کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تمہیں موت آئے، جب تم اس دنیا سے جاؤ
تو ایمان کی حالت میں جاؤ، اسلام کی حالت میں جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ جن سے تو خوش ہوتا ہے اور جن کو قبول کر کے تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں تمام بے دینی کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔